ہم کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں. اپنا بھی ایک اصول ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے گا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا. جھڑکیاں کھائیں کہاں آئے. جب تک یہ پیچھے والے بے غیرتی نہیں چھوڑیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. اگر تمہیں پیچھے والوں یہ اعتماد ہے کہ سارے کے سارے علی کی اولاد کا صدقہ کھاتے ہیں تو پھر سچائی کے ساتھ سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کے سارے اتبار کہہ دیں یا حسین. ذرا دیکھو تو صحیح کس کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں. سارے بولیں یا حسین. اللہ سلامت رکھے. رب کا شکر ہے کہ ہم بریلوی سنی ہیں. میں بات کرنے لگا ہوں ان بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے. ہمیں فخر ہے کہ ہم کون سے ابھی سب کی آواز نہیں آئی. کون سے سنی؟ بریلوی سنی. اور بریلوی سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بریلوی سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکار ہوگی. بریلویوں کا اپنا ماننا یہ ہے کہ آباد رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے، ہوا تیز ہے. جب تیز ہوا ہوتی ہے تو چھوٹی سی چنگاری بھی ہوا کے کاندھے پہ سوار ہو کر کے بستی کی بستیاں جلا دیا کرتی ہے. میں دور اندیشی کے طور پہ آپ کو اس بات سے پہلے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر کے لوگوں کے دلوں سے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے جو اہل بیت کا سہارا لے کر کے حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جو صحابہ کی محبت کے آڑ میں اہل بیت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. اگر سچے پکے بریلوی ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھنا، اہل سنت کا کہ بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بغا بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر. جو ہے سارے لوگوں کی. چلیں آگے. ہم بریلی والے ہیں. ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں. مانتے کہ نہیں؟ ہاں. اور ایک نعرہ لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے محفل تو سنیوں کی ہوتی ہے، ادھر سے بندہ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہے نعرہ حیدری، تو ادھر سے بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. ایک بات بتا دوں، میں اس سے پکی دلیل نہیں لا سکتا، میں بڑا کم علم آدمی ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کوئی میرے نبی کے ابو بکر عمر کو نہ بھوکے. ان کے حضور کے وفادار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے کہ وہ حضور کے پہلو میں کروٹ میں لیٹے ہوئے. کیوں حضور نے لٹایا ہے؟ ایک بات بتاؤں، جب بچہ ڈرتا ہے تو ماں اپنے آنچل میں چھپاتی ہے، یا سوتا ہے تو ماں فکر مند ہوتی ہے کہ رات کو میرا بچہ ڈر نہ جائے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا، اس لیے بچے کو ماں اپنے پہلو میں سلاتی ہے. حضور جانتے تھے ایسے بھی کتے پیدا ہوں گے جو میرے ابو بکر کو بھونکیں گے، میرے عمر کو بھونکیں گے. پوری زندگی میری چوکھٹ پہ ابو بکر و عمر نے پہرا دیا ہے. اب وصال کے بعد میں محمد رسول اللہ ابو بکر و عمر کی عزتوں پہ پہرا دیتا ہوں.
اور دوسری بات، اگر کسی رافضی شیعہ کا کلیجہ پھٹے تو پھٹ جائے، ہم بریلی والے ہیں، ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، ہم سینہ اٹھا کے علی علی کرتے ہیں۔ کون ہے عام؟ کون ہے عام؟ کون ہے عام؟ بریلی والے ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، آپ کتنے لوگ گئے؟ قبرستان وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے جا کے کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ چار کو تو اعلیٰ حضرت نے بھی لوٹایا ہے، کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک آدھی رکتا ہے باقی تو لوٹ گئے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں قبرستان؟ نہیں، پیچھے والے نہیں جاتے، پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، شمشان قبرستان ہی جاتے ہیں نا۔ مٹی دی جاتی ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ اس کا ترجمہ کیا؟ ان علماء سے پوچھو، اس کا مطلب کیا؟ منہا خلقناکم، تمہیں اسی سے پیدا کیا گیا تھا۔ سنیں محمد علی بھائی، اور سنیں، دیکھو چاہے لیکن بات نہیں جانی چاہیے، میں بات بڑی بیان کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ کلیجے پھٹیں گے رافضی اور شیعوں کے، اور کوئی کتا نبی کے ابو بکر عمر پہ نہیں بھونک پائے، خاص کر کے اتنوں کے سامنے جتنے بیٹھے ہیں۔ میں صرف تقریر سنانے نہیں آتا، یاد کرانے آتا، یاد کر کے جائیے گا۔ منہا خلقناکم، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب پوچھو ان علماء سے، فرمایا گیا جو جہاں کی مٹی سے پیدا ہوگا اس کو وہیں کی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اگر آپ کی مٹی عرب کی ہے، آپ کی قبر عرب میں بنے گی، میری مٹی کی اگر بنگال کی ہے، میری قبر بنگال میں بنے گی۔ اگر آپ کی قبر راجستھان کی ہے، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، عرس حضرت دیوان شاہ، سلطان الخطبہ علامہ حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان مخدوم بہار۔ توجہ ہے آپ کی، جو جہاں کی مٹی سے پیدا ہوگا اس کی قبر وہیں بننی ہے۔ یاد رکھو، اگر میری مٹی مراد آباد کی ہوگی تو مراد آباد میں دفن ہونا ہے، اگر میری مٹی بہار کی ہوگی میری قبر بہار میں بنے گی، میری مٹی بنگال سے لی گئی ہوگی میری قبر بنگال میں بنے گی۔ فائنل یہ ہے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں پہ بندہ دفن ہوتا ہے، اور اسی کا اعلان قبرستان میں کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے، منہا خلقناکم، اسی سے پیدا کیے گئے ہو، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں لوٹائے جا رہے ہو، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اب مجھے پتا تو صحیح، جس کی جہاں کی مٹی ہے وہ وہیں جا کے دفن ہوا ہے، پتا پھر ابو بکر کی مٹی کہاں کی تھی، مصطفیٰ کی کروٹ میں لیٹے ہیں، عمر کی مٹی کہاں کی ہے، مصطفیٰ کے بغل میں لیٹے ہیں، تو کہنا پڑے گا جہاں کی مٹی سے مصطفیٰ کو بنایا گیا اسی بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات، عظمت صحابہ۔ آواز نہیں پھنس رہی ہے، بس تھوڑا سا ان ساؤنڈوں کی آواز کھولے، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ تو جہاں کی مٹی بگی گئی، ابو بکر و عمر کی مٹی بگی کی تھی، جہاں کی مصطفیٰ کی مٹی بگی گئی۔ اب کبھی بھونکنا مت، کبھی مت بھونکنا، اس لیے میرا اپنا ماننا، بتاؤ کوئی سنی کسی وہابی کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے دیتا ہے؟ بولو، بول رہے ہیں بیچ والے لوگ، میں پھر بہت بڑی دعا کر دوں گا، کوئی سنی کسی وہابی کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک سنی وہابی کو دفن نہیں ہونے دیتا، اگر ابو بکر صدیق حضور کی اولاد کے دشمن ہوتے تو نبی اپنے پہلو میں لٹاتے؟ بولو، لٹا سکتے تھے؟ اور یہ جو بھونک کے کہتے ہیں ابو بکر و عمر نے ہمیں مولا علی کا حق مارا ہے، میں کہتا ہوں یار وہ تیرا علی ہوگا جس کا کوئی حق مار کر بیٹھ جائے، ہمارا علی تو وہ ہے اگر اپنی ضد پہ آ جائے تو خیبر
ہمارا علی پاور والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے ڈر ہے میرے بعد کہیں تم خلافت کو لے کے جھگڑا نہ کرو، اس لیے خلیفہ کا نام میں بول دیتا ہوں۔ خلیفہ کا نام سن رہے نا، کس نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ بابو بیٹھ جا جہاں جگہ ملے، ورنہ یہاں بیٹھا کے تقریر سننا بھی جانتا ہوں میں، ہاں پھر میں یہاں جاؤں گا اور آپ کو یہاں بیٹھنا پڑے گا، پھر بہت مہنگی گھڑی آ جائے گی۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے ڈر ہے میرے بعد کہیں خلافت کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو، اس لیے نام میں بول دیتا ہوں، کسی کو اختلاف ہو تو بتا دینا۔ جانتے ہو سارا مجمع خاموش تھا، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا دیا، کہنے لگے سنو ابو بکر، ہم آپ کا اعلان تبھی مانیں گے جب آپ خلیفہ کے نام کے طور پہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ کے طور پہ عمر فاروق اعظم کا نام بیان کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ اگر انتخاب کرتے ہیں تو عمر کا کریں گے، ہم تب تسلیم کریں گے جب عمر ہو۔ اگر ان میں اتنا پیار ہے تو یہ سری پاگل کتا قوم میں نفرتیں کیوں پیدا کرا رہا ہے؟ اور خدا کی قسم سے ان کے ساتھ کہتا ہوں، اہل بیت کی جو عظمتیں ہمیں صحابہ نے سکھائی ہیں نا، وہ کسی نے نہیں سکھائی، کسی نے نہیں سکھائی۔ کون ہے ابو بکر صدیق جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا نہیں، اس کا ہاتھ پکڑوں گا، پہلے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اسے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا مالک سب کے بدلے میں نے لیے تھے، میرے ابو بکر کا بدلہ تجھے دینا ہے۔ یہ ابو بکر ہے۔ لیکن حضور کے وصال کے بعد آپ کے کاندھے پہ امام حسین کو لوگوں نے بیٹھے دیکھا، کہا ابو بکر کہاں آپ کا سینہ، کہاں حسین کے قدم، آپ ہی نے سینے پہ بٹھا رہے۔ فرمانے لگے تمہیں کیا لگتا ہے اگر حسین کے قدم میرے سینے پہ لگ رہے تو یہ بڑی بات ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو حضور کے کاندھے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے قدم مصطفیٰ کے سینے پہ ہوتے تھے۔ لوگ کس نظریے سے دیکھتے گئے، اور خدا کی قسم پھر دیکھو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بیٹھے کرسی پہ، جب بیٹھ گئے تو پھر عالم کیا تھا، شیر بھی وہی پانی پی رہا ہے، بکری بھی وہی پانی پیتی تھی۔ شیر کہتا تھا چپ چاپ پی لو عمر کا دور ہے، بکریاں کہتی تھی ڈرنا نہیں ہے عمر کا دور ہے۔ سب کے اپنے لہجے ہو گئے تھے، شیر کا لہجہ نیچا، بکری کا لہجہ اونچا ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر تم سے گورنمنٹ نہیں سمجھتی تو پہن لو چوڑیاں اور بیٹھا دو کسی مصطفیٰ کے غلام کو، نافذ کر دو شریعت مصطفیٰ، قسم خدا کی پوری دنیا میں انصاف قائم نہ ہو جائے تو نام بدل کے رکھ دے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، ذکر صحابہ، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ گلی زمین کا مالک بن کے کیا بیٹھا، سب کو تباہ کر دے گا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے نبی کا عمر، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر، لیکن روتا تھا راتوں کو اٹھ کے اور یہ کہتا تھا کہ عمر کے دور خلافت میں ایک جانور بھی دریا کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ لوگ دیش بیچ کے کھا گئے پھر بھی وفادار بنے گئے، ہم نے کلیجے کٹوا دیے آج بھی ہم غدار کہے جاتے ہیں۔ یاد رکھو اگر کل ہم نے انگریزوں کو مار کے بھگایا تھا آج بھی غداروں کو کاٹ کے بھگانے کا در رکھتے ہیں۔ کل بھی دیش ہم نے بچایا تھا آج بھی بچانے کی پابند رکھتے ہیں۔ ابھی ماں نے بہادر جنم دینے بند نہیں کیے۔ ہاں بہت پہلے کہا گیا تھا میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا،
محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے بھائی. آج ہمیں خود کو سنبھالنے کی اور غور سے میری بات سنیں. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت قسم خدا کی کون پاور والا ہے ممبر پر کہتے ہیں یا ساری الجبل ساری پہاڑ پکڑ لو پہاڑ پکڑ لو ورنہ خیریت نہیں ہے. مہینہ بیت گیا لوگ کہنے لگے خطبے کے بیچ میں یہ بات کہاں سے آ گئی. 1 مہینے بعد لشکر واپس آیا کہا کہ ہم جنگ جیت کے آ گئے. سب نے استقبال کیا واہ مبارک کو بھی بہادر جنگ جیتا ہے. کہنے لگے کمال ہمارا نہیں کمال عمر کا ہے. کہنے لگے جنگ کرنے تم گئے تھے عمر کا کمال کہاں سے. کہا اگر عمر نے نہ کہا ہوتا تو ہم جنگ نہیں جیتے ہوتے. کہا کیا تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے کہا پہاڑ پکڑو پہاڑ ہم اس وقت جنگ ہار رہے تھے. جب عمر نے کہا پہاڑ دیکھو تو ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا. وہاں تک آواز پہنچ گئی. کہنے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے کان کے پیچھے کھڑے ہو کے عمر آواز دے رہے ہیں. منبر پہ بیٹھ کے مکینوں کی مسافت دیکھ رہا ہے نبی کا عمر. کسے کالی بھونک رکھے ہو تم. اگر آج عمر زندہ ہوتے کہ کتے کی گردن کاٹ لے. نہ کوئی راضی زندہ ہوتا نہ کوئی خارجی زندہ ہوتا. ہاں دن اچھے ہیں عمر مزار میں لیٹا ہے لیکن یاد رکھنا عمر مزار میں ہے اس کے نوکر ابھی بھی زمین کے اوپر ہے. ان کے نوکر ابھی زمین کے اوپر ہے. جب یہ بات مکہ مدینے میں پھیل گئی اللہ اکبر عمر وہ ہے جب منبر پہ بیٹھ کر کے مہینوں میل کی مسافت تک آواز پہنچا دیتے ہیں. آپ کے بچپن کا ساتھی تھا ایمان نہیں لایا تھا اس کو پتا چلا عمر بیٹھے بیٹھے بہت دور کا دیکھ لیتا ہے. مکے سے چل کے مدینہ شریف آیا کہا لوگوں عمر کہاں ملے گا. کہتے ہیں نیچا لہجہ کر تو نہیں جانتا عمر امیر المومنین ہے. اونچی آواز میں نہ بول. اس نے کہا تمہارے لیے امیر المومنین ہے میرے تو بچپن کا یار ہے. کہا جا پھر مسجد کے دروازے میں چلا جا. آواز دیتا ہوا مسجد نبوی پہ آیا. حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلے. کہا کیا بات ہے کیوں چیخ رہا ہے. اس نے آ کے گلے میں ہاتھ ڈالا لپٹ گیا. کہا سنا ہے عمر بیٹھے بیٹھے تو یہاں سے مدینے بھر کی مسافت تک کا دیکھ لیتا ہے. کہا ہاں تو نے سچ سنا ہے. کہا وہاں تک تیری آواز بھی پہنچ جاتی ہے. کہا یہ بھی سچ سنا ہے. کہا عمر میں حیرت میں ہوں بچپن میں تو نے میرے ساتھ اونٹ چرائے ہے جوانی میرے ساتھ گزری ہے. جب تیرا اونٹ کھو جاتا تھا تجھے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا. کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے. تیرے اونٹ کو میں تلاش کر کے لاتا تھا. آج مہینوں دور کا کیسے دیکھ لیتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا تو نہیں جانتا ہے جب میں تیرے جیسے کا یار تھا تو کچھ نہیں دیکھتا تھا. جب سے ان کا یار ہو گیا وہ ساری کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا. یہ اگلی بات کہنے لگا عمر والا اتنی شان والا عمر. آپ کسی باہر سے آنے والے شخص گزرے میں بیٹھ کے نا کمرے میں تنہائی میں کوئی ضروری بات کر رہے تھے. سنیں بہت غور سے سنیں میری گرمی کی فکر نہ کریں بس آپ توجہ کریں میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. آپ گزرے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا اپنا بیٹا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آ گیا. کون ہے ابا عبداللہ آیا. ٹھہر جا ضروری بات ہے اندر مت آنا. سننا توجہ کریں کیسے آیا. ابا کام تھا اندر مت آنا ضروری بات چل رہی ہے میں باہر آؤں گا تو بات کر لوں. اسی بیچ میں تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آ گئے. آکے کہا عبداللہ امیر المومنین کہاں ہیں. کہا اندر بیٹھے ضروری کام میں ہیں. کہا تم کیوں کھڑے ہو. تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں امام حسین سے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ حکم میرے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اندر جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر اتنا ضروری ہے تو کیا ضرورت ہے اندر جانے کی. سحر کی نماز پڑھنے آئیں گے مسجد میں امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی. یہ سوچ کے امام حسین تو واپس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم باہر نکلے. شہزادے سے کام پوچھا پھر اس کے بعد کہنے لگے کوئی اور تو نہیں آیا تھا. کہنے لگے بابا شہزادے آئے تھے. کہا کون آیا تھا. کہا حسین ابن علی آئے تھے. کہا ان کو اندر کیوں نہیں آنے دیا. کہا بابا میں نے تو جانے کو کہا تھا لیکن وہ کہنے لگے اگر اپنے بیٹے کو اندر نہیں بلایا ہے شاید
शायद जरूरी काम होगा, मैं मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। इतना सुना हजरत उमर फारूक आजम उल्टे पैर पलटे इमाम हुसैन की चौखट पे तशरीफ लाए। 10 मिनट की अंदर से आका हुसैन निकले, कहने लगे शहजादे सुना था आप आए थे? कहा हाँ आया तो था। अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप जरूरी बात में थे, आपके बेटे बाहर खड़े थे इसलिए मैं बाहर रुक गया था। अगर आपके बेटे को इजाजत नहीं तो मैं कैसे अंदर चला जाता? हजरत उमर की चीख निकली, कहते शहजादे ये तो बताओ क्या मेरी बेटे की माँ भी फातिमा ज़हरा है? क्या मेरे बेटे का बाप मौला अली है? या मेरे बेटे का नाना मुस्तफा जाने रहमत है? मेरे बेटे की नानी क्या खदीजतुल कुबरा है? क्या मुकाबला मेरे बेटे का आपसे? आपकी पगड़ी उतरी, कदमों पे रखा, कहा शहजादे ये जो इज्जतें मिली है ये हमारी जागीर नहीं, ये तो तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा का सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, उनसे हजरत दीवान शाह फैज़ाने सरकारे सुरकाही। याद रखिएगा नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी के उस्मान की भी मिसाल नहीं मिलती, नबी का अली भी बेमिसाल है। चले आगे, तवज्जो है, जरा कह दे या अली, और जोर से या अली। अली भी बेमिसाल है। नबी ने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ अली। ये तो सबको याद होना चाहिए। अली उस इल्म के शहर का दरवाजा। 12 यहूदी इकट्ठे हुए थे। अली कौन है? 12 यहूदी इकट्ठे हुए और कहने लगे बहुत बड़ी बात नबी ने कही है, चलो अली को ही देखते हैं। इकट्ठे होकर के चुच्चे मुच्चे नहीं थे, कोई तुरैत का हाफिज था, कोई इंजील का, कोई ज़बूर का, कोई किसी मुल्क में पढ़ा, कोई किसी मुल्क में। 12 चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए यहूदियों और इकट्ठे होकर मदीना शरीफ आए। आप हसन हुसैन के साथ मस्जिद में जा रहे थे, दाईं जानिब इमाम हसन, बाईं जानिब इमाम हुसैन। उन्होंने कहा जरा ठहरिए। कहा क्या बात है? कहा कि क्या आप ही अली हैं? फरमाया हाँ मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखा, किधर जा रहे हो? नमाज पढ़ना। तो है तवज्जो नहीं हटनी चाहिए, बड़ी बात कर रहा। किधर जा रहे हो? नमाज पढ़ना। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है? मदीने में कोई दूसरा अली है? मुस्कुरा के आपने कहा तुम मदीने की बात कर रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। कहा बात क्या है? कहा सुना है नबी ने तुम्हें इल्म के शहर का दरवाजा कहा। कहा तो है। कहा हम चेक करने आए हैं, कुछ पूछे? कहने लगे जो पूछना वो पूछो, मैं अली हूं। जो पूछना वो पूछो, मैं अली हूं। जो सामने वाले बंदे ये जोक रखे, बाकी पीछे वालों को मैं मुर्दा समझ के बोल दूंगा। मैं सामने वाले मैं। आप गुजरात से मेरे लिए नहीं आए, दीवान शाह के लिए आए, मुस्तफा की औलाद के लिए आए। और मेरे कौन से 8 हाथ पैर हैं जो मेरे लिए आए? वो मेरा तो अपना ही उसूल ये है, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मंगतों के इस शाम से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो भाई अपना तो गुजारा उनके टुकड़ों पे, अपने पास क्या चीज है? कहा कि पूछे, कहा पूछो। कहने लगे अच्छा अली एक बात बताओ, वो एक क्या है जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं? फरमाने लगे वो एक अल्लाह है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कहने लगे अच्छा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं। आपने कहा दिनों रात है जिसके जैसा कोई तीसरा नबी है। कहने लगे वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा नबी है। हजरत अली ने कहा लोह, कुर्सी, कलम, ये 3 है जिनके जैसा चौथा कोई नबी है। उन्होंने कहा वो 4 क्या है जिनके जैसा 5वां कोई नबी है। हजरत अली ने कहा था तूरह, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 है जिनके जैसा 5वां कोई नबी। कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नबी। आपने कहा वो 5 फर्ज नमाजें हैं, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो कहने लगे वो 6 क्या है जिनके जैसा 7वां कोई नहीं। आपने कहा वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। फिर वो कहने लगे अली वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। आपने फरमाया जमीनें भी 7 है, आसमान भी 7 है, हफ्ते के दिन भी 7 है, काबे के तवाफ भी 7
سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے، سینہ کھول کے علی علی کرتے، سینہ کھول کے علی علی کرتے، ہاں سینہ تان کے علی علی کرتے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ ساتھ کیا گئے جس کے جیسا آٹھواں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا زمینیں سات، آسمان زور سے آسمان، ہفتے کے دن کعبے کے طواف، کہنے لگے یہ ساتھ کہا وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا نوا کوئی نہیں۔ فرمانے لگے 8 وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 9 بتاؤ۔ فرمانے لگے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے وہ مخالف اور غدار ان کے امت میں کے لوگ ہیں جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں۔ پھر آنے والے نے کہا اچھا وہ 10 بتاؤ جس کے جیسا 11واں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی حاجی سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو 7 روزے وہ عرب میں رکھے، 3 روزے اپنے وطن میں آ کے رکھے۔ فرماتے ہیں تل کا عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ان کے جیسا 11واں روزہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا 12واں کوئی نہیں۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے سنو حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے۔ فرمایا گیا انی رأیت 11 کوكبا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، کہا وہ 12 بتاؤ جس کے جیسا 13واں کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا اچھا اگر 12واں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو مہینے سال کے مہینے بھی 12 ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے بھی 12 ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے 12، حضرت عبد المطلب کے بیٹے بھی 12، اور کہتے ہیں جس تاریخ میں حضور آئے وہ بھی نبی الاسلام کی 12 تاریخ تھی۔ نعرہ تکبیر! ذرا یہاں سے وہاں تک سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، ذکر مولائے کائنات، علم مولائے کائنات، فضائل مولائے کائنات۔ ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور صاحب اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، مت تول انہیں عقل کے میزان پہ زاہد، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ وہ جو ہے نا آپ کی 12 بتا دیے، آپ وہ چلنے لگے، اب وہ 12 کانوں میں کان ملا کے کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، اب کیا کریں؟ ایک سوال میرے پاس ہے، کہا کرو، کہنے لگے ایک مت کرو، 12 کا نام دے چکے ہیں، اب 12 مل کے چھوٹے سے سوال ڈھونڈو، تھوڑے ڈھونڈو مضبوط ڈھونڈو۔ چلو اچھا کہنے لگے علی ایک سوال اور بتاؤ گے؟ حضرت علی نے فرمایا جلدی کر نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اگر یہ نماز کو جائیں گے تو ہم کہیں گے بھاگ گئے، اگر یہ رکیں گے دیر لگے گی تو ان کی نماز جائے گی، لیکن جانتے نہیں علی علی ہے۔ ہاں کہنے لگے ایک بات بتاؤ، کہا کیا؟ کہ مینڈل بولتا تو کیا کہتا؟ فرمانے لگے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اگلا بولا جلدی بتاؤ یہ بندر بندر کیسے بن گیا؟ آپ نے فرمایا ولیوں کی توہین کی اس نے اللہ نے بندر بنا دیا۔ کہا ہاتھی کیوں بنا؟ فرمایا آپ نے کہ نبی کی گستاخی کی، اللہ نے ہاتھی بنا دیا۔ پھر سب بیٹھے، کہنے لگے علی ایک سوال اور ہے، کہا یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دے دیتے؟ یہ سوچتے ہیں ایک ایک گنائیں گے علی تو نماز کا وقت نکل جائے گا، لیکن میں نے کہا تھا علی علی ہے۔ انہوں نے کہا وہ بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں اور وہ بتاؤ جو بچے دیتے ہیں۔ آپ نے کہا سنو وقت کم ہے، حساب لگاتے رہنا۔ علی کہہ کے جا رہا ہے جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ الجھانے آئے تھے علی کو، فرمانے لگے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں گنتی تم لگا لینا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں گنتی تم لگا لینا۔ قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے علی اکیلے نہ جا، ہمیں بھی مسجد کے لائق بنا جا، ہمیں بھی مسجد کے لائق بنا جا۔ کہا کیوں؟ کہا علی کا علم ایسا ہے تو پھر نبی کا علم کیسا ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتار کا عالم کیا؟ علی کو ہلکا نہ سمجھنا۔ آج میں نے نبی کے علی کا ذکر چھڑا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی کن مولا۔ میں نے اس علی کا تذکرہ چھڑا جو دماد پیغمبر ہے، جو صحرا کے